ویلکم بیک ناظرین. بڑا اچھا پوائنٹ یہاں پر اٹھایا گیا. یہاں پر شیخ صاحب نے بتایا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ ماتحت آتے ہیں وزیر اعظم کے. ڈی جی آئی ایس آئی کہاں گئے, کب گئے, کس سے ملاقات کی, کب واپس آئے, وزیر اعظم صاحب کو کچھ نہیں پتا. اور وہی والی بات آپ تھوڑا سا کچھ کہنا چاہ رہے تھے. محترمہ بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یا جو بھی گئے بغیر اجازت کے گئے, واپس آ کے ڈی بریفنگ کی یا نہیں کی, یہ سب قوم کے سامنے ہے. ٹھیک, یہ سب قوم کے سامنے ہے. اور پرائم منسٹر کے اس عہدے کی کتنی عزت ہوئی وہ بھی قوم کے سامنے بات آ گئی. ٹھیک ہے جی. یہ بات اپنی جگہ پہ یہ پہلی بار نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے, یہ پہلی بار نہیں ہے. میں آپ سے ہمیشہ کہتا رہا ہوں, ایک پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہے, پولیس والے کی ڈیوٹی نکال کے کسی اور فوجی کی لگا دو تو وہ قیدی ہو جاتا ہے. یہ تو رپورٹنگ کی بات ہے, وہ تو پھر ختم ہو جانے والی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں. جس طرح سے ملک میں آ کے اور اس طرح سے ایڈونچر کیا جاتا ہے, تو پرائم منسٹر کیا, ڈی جی یا ایس پی آر کیا, ایک پولیس والا اس کو قید کر لیتا ہے. کوئی نہ کوئی تو فراہم کرتا ہوگا, کر لیتا ہے, قید کر لیتا ہے. پرائم منسٹر جہاں تک چل سکے چلتا ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں کا سیاسی نظام کمزور ہے. بات یہ بات ہے کہ بحث ہو کس چیز کا رہا ہے. کیا کسی جماعت نے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن ہمارا ہیرو ہے؟ نہیں کہا. کیا کسی وہ جو حکومت تھی جو جنرل مشرف کے زمانے میں چل رہی تھی, کیا وار اگینسٹ ٹیررزم میں وہ پارٹنر نہیں تھی؟ تھی. کیا اس میں افواج پاکستان شامل نہیں تھے؟ یا افواج پاکستان اس حکومت کے دوران وزیرستان میں یا سوات میں وہ کاروائی کر کے القاعدہ کو کرش کرنا نہیں چاہتے تھے؟ کر رہے تھے. کیا کبھی انہوں نے, اب کی حکومت نے یا پچھلی حکومت نے کبھی یہ کہا ہے کہ جی اسامہ بن لادن کو نہیں مارا جانا چاہیے؟ جنرل مشرف سے کیوں نہیں یہ جانچ پڑتال کر رہے کہ وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ جی وہ اسامہ پاکستان میں نہیں ہے؟ اور پھر ہم اسامہ بن لادن پر کیوں اتنا بحث کر رہے ہیں؟ جو بیت اللہ مسعود کو آ کے ڈرون حملوں نے مار دیا, اس پہ ہم نے کیا ساورنٹی کی بات کو بھول کے گیا؟ اس پہ ہم بھول گئے ساورنٹی کی بات کو. صرف اسامہ بن لادن پر آ کے ساورنٹی کی بات آئی, سوال تو سب میمو گیٹ پر آئی. وہی نا, تو یہ تو ساری باتیں لوگ کہتے ہیں نا, لکھتے بھی ہیں کہ بھائی کیا بات ہے, ہمارے ہاں تھا کیوں؟ ہم کہتے رہے سارے اتنا, no less than General Musharraf himself said he is not in Pakistan, he is not in Pakistan. All these 9 years وہ یہ کہتے رہے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جگہ سائی کیسے ہوئی؟ کیسے صوفیہ صاحب کچھ کہہ سکتا ہوں؟ یہی تو جگہ سائی ہوئی نا کہ جی ہمارے جانتے بوجھتے اتنا قریب یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں. مسعود صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں خالی یہ کہہ رہا ہوں کہ جی دیکھیے مسئلہ آج جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ہر 10 سال بعد اداروں کا ٹکراؤ ناگزیر کیوں ہو جاتا ہے. بے نظیر نے جب مارک 1 حکومت نے ٹیک اوور کیا, ان کو جلال آباد آفینسو کی اجازت دینی پڑی اور وہ ایک فیاسکو ہو گیا. نواز شریف کی مارک 2 کی حکومت میں کارگل ہوا اور اس میں دوبارہ سے اداروں کا ٹکراؤ ہوا. آج پھر اداروں کا ٹکراؤ تقریباً ناگزیر ہو چکا ہے. کیوں؟ ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جیورے قانوناً وہ واقعی پرائم منسٹر کے نیچے ہیں, لیکن ڈی فیکٹو کیونکہ سیاست, دیکھیے سیاست نام کیا ہے کہ ہم اپنی نجی اور اجتماعی زندگیاں کیسے ترتیب دیتے ہیں تاکہ ملک کے ریاست اور عوام سلامت ہو سکیں. اور یہ حق کس کا ہے؟ یہ سول حکومت کا ہے. لیکن اگر سول حکومت, اب مثلا دیکھیں ان 3-4 دفعہ میں ایک دفعہ بھی کسی بھی سویلین پرائم منسٹر نے جب کبھی ایک آرمی چیف چوز کیا, اور میں سب سے ذہین, میں بڑی عزت کرتا ہوں شہید بھٹو کی, انہوں نے جو آرمی چیف چوز کیا قابلیت کا کوئی تعین نہیں تھا اس میں. یہ ہمیشہ قابلیت کا کوئی تعین نہیں تھا اس میں. میں معذرت کے ساتھ فوج ہوتی ہے, فوج کا جونیئر جنرل کوئی ایسا ایڈونچر کر لے تو اس کو کیا جائز ہے؟ میری بات سن لیجئے, یہ کیا بات نہیں ہے, لیکن لاتے آپ لوگ اپنی پسند کی بات نہیں ہے. وہ فوجی ہے, وہ فوج ہے اور فوج سے تعلق رکھتے ہیں 6 نمبر پہ, 5 نمبر پہ, 7 نمبر پہ. کیا ایک فوجی کو کیونکہ وہ سینئر نہیں ہے اس لیے اوپر آیا تو اس کی ایمبیشنز اس کو کیا کنڈونڈ ہے کہ اس کی ایمبیشنز اس طرح سے ہو جائیں؟ نہیں ہے کنڈون. جب آپ لوگ بائی دا بک کنڈون نہیں ہے, ان کی ایمبیشنز کو کوئی تعین نہیں ہوتا جب سول حکومت چوز کرتی ہے ایک آرمی چیف کو. آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیے نہ جلال آباد آفینسو کے وقت کوئی قومی سلامتی پالیسی تھی, نہ کارگل کے وقت تھی, نہ آج ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, میں آپریشنل اسٹریٹجی کا سٹوڈنٹ ہوں, آرمی کی آپریشنل اسٹریٹجی بالکل ٹھیک ہے, مگر سول حکومت سے چاہے کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے بالکل زیرو, کاؤنٹر انسرجنسی پالیسی بالکل نہیں ہے. تو یہ نہیں ہوگا تو ایونچولی ٹکراؤ ہو جائے گا. دیکھیں بات سنیں,
فورن پالیسی کوئی روزانہ ایک مہینے میں چینج نہیں ہوتی، روزانہ کوئی ایک میں گزارش کر لوں، بات سنیں، ایک مہینے میں نہیں ہوتی کہ آپ نے 3 سال کا تانا دیں کہ 3 سال کے بعد اب فورن پالیسی ڈکلیئر ہو رہی ہے. نہیں، فورن پالیسی اپنی جگہ پہ پاکستان کی اندر لارجر پرسپیکٹ میں چل رہی تھی. وہاں کیا تھا، دنیا کا ایشو کیا تھا، وار اگینسٹ ٹیرر. ٹھیک ہے جی، اس ٹیرر میں ہم ساتھی تھے، اس انداز سے چلتے رہے. لیکن جب ہماری ساورینٹی پر اس طرح کی باتیں چلنا شروع ہوئی، جب آپ نے خود ہی کہا نا کہ ڈرون حملے ہو رہے تھے تو پھر ڈرون حملوں میں آپ لوگ ہی فورن پالیسی چینج کر لیں. ایک منٹ، یہ ڈرون حملے کی اجازت کس نے دی تھی؟ شمسی ایئر بیس کو چلانے کی اجازت تو میاں نواز شریف صاحب نے دی تھی. انہوں نے دبئی کو دیا، شمسی ایئر بیس. نہیں، میری ذرا تھوڑی سی آپ بات سن لیں. میں جس کو بھی دیا گیا تھا، لیکن کس طرح سے ایئر بیس کو استعمال کرنے کی اجازتیں پہلے دی ہوئی ہیں. شیخ صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. جی شیخ تو آپ چھوڑ دیتے ہیں، آپ بند کر دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں. آپ 4 سال تو منع نہیں کرتے، منع کر دیتے. بین الاقوامی ایگریمنٹ ہے، آپ کوئی بات نہیں، قرضے لیے اس کا مطلب نہیں. رویل صاحب میری معذرت کے ساتھ بات سن لیں. جہاں جہاں کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ تو مان لی ہم لوگوں نے نا. ایک چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہم لوگوں نے مانی ہے کہ جی ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں، اس لیے چارٹر آف ڈیموکریسی ہم کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو کمزوریاں تھی پارلیمانی ڈیموکریسی کی وہ ہم نے مان کر کمزوری ہماری. یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی نا، جوائنٹ سیشن کی بات ہو رہی تھی، وہ جوائنٹ سیشن کال کیا گیا. اس میں فوج کے سارے جو ہائی آفیشل سے سب آئے. میں 2 باتیں صرف آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا جو تھا، ایئر چیف نے یہ وہاں پہ آپ کے موجودگی میں جوائنٹ سیشن میں پرائم منسٹر کی موجودگی میں یہ بات کی کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، ہم ڈرون حملوں کو روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ چیف ایگزیکٹو آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اجازت دیں، ہم روک دیں گے. ہم روک لیں گے. آپ خاموش رہے. آپ بولتے، آپ خاموش رہے. میں گزارش کر لوں، ڈی جی آئی ایس آئی نے میری ذرا سن لیجیے، میں گزارش کر لوں، میں یہ بات کر رہا ہوں، پاکستان کی گورنمنٹ کی یہ پالیسی تھی کہ ہاں ہم وار اگینسٹ ٹیررزم میں ساتھی ہیں. یہ سوچا صاحب میں آپ ساتھی رہے، بلے رہے، آپ تباہ کر دیں اس قوم کو، تباہ کر دیں، میں اپنی پارٹی کے بارے میں بھی کہتا ہوں. میں وار اگینسٹ تو آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں. اپوزیشن بیٹھی تھی، اپوزیشن نے سپورٹ کیا تھا، اپوزیشن نے اٹھ کے یہ نہیں کہا تھا. پارٹی کانفرنس کا جو قرارداد ہے اس میں کہا کہ ڈرون حملوں پہ حملہ قرارداد پاس کی گئی تھی. جس میں چیچنز ہیں، سوڈانی ہیں، ازبک ہے، افغانی ہیں، عرب ہیں، سب کے متعلق کہا گیا تھا. لیکن کیا اپوزیشن نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ ڈرون حملے آئیں تو اس کو اٹیک کریں اور ہم ایئر فورس کو یونانیمس پارلیمنٹ کی یونانیمس قرارداد موجود ہے جس میں اپوزیشن بھی موجود تھی اور ساری جماعتیں تھیں، ساری جماعتیں موجود تھیں. اچھا مجھے موقع دے دیں، میں اپنے معزز مہمانوں سے گزارش کرتی ہوں، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، میرے ساتھ رہیے.